بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين أنه قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. اس سے پہلے کا جو باب تھا وہ بھی حجامہ سے متعلق تھا للصائم، کہ روزہ دار کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ مفطر نہیں ہے، مفسد صوم نہیں ہے. البتہ یہ کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ خون نکلنے سے فطور آ جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے. لہٰذا اگر کسی کو اس کا اندیشہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. حجامہ سے نہ احرام کا نقصان ہے نہ روزے کا نقصان ہے. جی. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي رحمه الله. باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. یہ باب آپ نے پڑھا ہے وہاں ابو داؤد میں کہ مسلسل روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. ایکم مثلی یطعمنی ربی و یسقینی. لیکن بعض حضرات نے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن سلف میں سے بعض حضرات کا مسلک یہ تھا کہ اگر کسی کو سہار ہو، تحمل ہو تو کوئی حرج بھی نہیں. چنانچہ یہاں ہے بعض تابعین صوم وصال رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف شاید نسبت ہے کہ وہ بھی صوم وصال کا معمول تھا ان کا. تو وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن کراہت سے خالی. جمہور کا مسلک جو ہے کراہت کا ہے. جی. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن أبي الخصاصية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. قال يواصل الأيام ولا يفطر، یعنی ان میں تحمل تھا. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جس میں تحمل ہو ایسا رکھ سکتے ہیں، وہ اس کو مکروہ ہی سمجھتے تھے. تو لیکن بہرحال جمہور کا مسئلہ وہی ہے کہ کراہت ہے اس میں. جی. باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين. اس سے کیا معلوم ہوا کہ مفطرات ثلاث پر عمل کیا جا سکتا ہے. کب تک؟ طلوع فجر تک. تو مفطرات ثلاث میں سے مباشرت پر اگر کوئی عمل کرے گا تو لا محالہ غسل کی نوبت تو نہیں آئے گی نا. تو روزہ اس حالت میں اس کا شروع ہوگا کہ وہ حالت جنابت میں ہوگا. تو اس آیت کی اشارۃ النص سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا مکروہ نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص روزہ اس حال میں رکھتا ہے کہ وہ حالت جنابت میں ہے تو روزے میں کوئی کراہت نہیں. البتہ اس کو غسل میں اور طہارت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو ہے نا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. آگے حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. تو تبین تک گویا کہ جائز ہے.
تو لامحالہ جب جائز ہے تو ایسے میں جب روزہ شروع ہوگا تو حالت جنابت میں شروع ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اس کی گنجائش. جی جی شاباش. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبرتني عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. اور جنوب من اہلی کا مطلب یہ کہ یہ کوئی احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ارادتاً یعنی ازدواجی اس عمل کی وجہ سے. ثم يغتسل فيصوم. جی. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد قال قوم من التابعين یہ بات تابعین کا اپنا تفرد ہے، ان کا کہنا یہ کہ اذا اصبح جنوبا یقضی ذلک اليوم، کہ اس کو قضا کرنی پڑے گی اس دن کی. کفارہ تو نہیں آئے گا لیکن چلو قضا. والقول الاول اصح. جی. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. وبه قال مطلب ہے کہ اگر کسی نے کھانے پہ بلایا تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ روزہ توڑنا بھی ضروری نہیں. اگر روزہ نہیں ہے تو کھانے میں شریک ہو جائے، اور روزہ ہے تو جا کے ان کے لیے دعا کرے. جی. وبه قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. فلیصلی کا معنی ہے دعا کہ یعنی اگر وہ روزہ نہیں توڑنا چاہتا تو کم سے کم جو محبت سے بلائے ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ آپ کو برکت دے. آپ نے یاد کیا اور میں حاضر ہوا لیکن میرا روزہ ہے، روزہ میں اپنا توڑنا نہیں چاہتا. فلیصلی یعنی یدعو. جی. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو عيسى فكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. وبه قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وفي الباب عن ابن عباس. رمضان میں تو اجازت زوج کی ضرورت نہیں ہو تو ہر بندے مومن پر فرض ہے. غیر رمضان میں اگر عورت روزہ رکھنا چاہے اور شوہر موجود ہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ اس طرز عمل سے شوہر کا دل کھٹا ہو جائے یا یہ کہ وہ خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے. اجازت سے روزہ رکھے. جی وہ قضا کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ قضا کے روزے کے بارے میں. قضا کے روزے میں اصل میں تاخیر ہو سکتی ہے. قضا کا روزہ علی الفور ضروری نہیں. آگے حدیث آنے والی ہے کہ حضرت عائشہ رمضان کے روزے جو کہ قضا ہو جاتے تھے تو اگلے شعبان میں وہ ادا کرتی تھی، یعنی 11 مہینے گزارنے کے بعد. تو بہرحال یعنی اگر نظر معین ہے کچھ ایسا روزہ ہے تو کم سے کم بتا تو دینا شوہر کو. جی. وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. یہ وہی بات ہے کہ اگر کسی عورت کے روزے قضا ہو گئے ہوں، ظاہر ہے کہ ہوتے ہیں لازمی طور پر، تو فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے. وہ حالات کو دیکھ کے حسب ثواب دید زیادہ سے زیادہ تاخیر کر سکتی ہے، لیکن اگلے رمضان سے پہلے اس کو روزے رکھ لینے چاہیے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا.
باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. ایک آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، وہ بیچارہ ان کو دیکھ رہا ہے، تو یعنی وہ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا روزے کی وجہ سے. تو یہ جو ایک ماحول سازگار نہیں ہے، ناسازگار ماحول ہے کہ سب لوگ کھا رہے ہیں اور وہ روزے سے، تو اس کا اس کو بڑا اجر ملے گا. دیکھو جی. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن جدته أم عمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن عمارة ابنة كعب الأنصاري رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ. سبحان الله. وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث شريك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. مشہور بات ہے، خوارج کا مسلک یہ تھا کہ جس طرح روزوں کی قضا اسی طرح نمازوں کی قضا. حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا نا احروریۃ انت، تو مطلب یہ کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہی مسلک ہے کہ جس طرح کہ روزوں کی تو قضا ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حرج ہے والحرج مدفوع. جی. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة هو ابن اہل سنت والجماعت ہے، اس لیے کہ بہرحال جو فرقہ مبتدعہ ہے خوارج کا تو مسلک یہی ہے کہ نمازوں کی بھی قضا ہے. تو والعمل على هذا عند اہل العلم لا نعلم بینہم اختلافا، جتنے مسالک اربعہ ہے اسی کا اختلاف نہیں فی ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاة. جی. قال أبو عيسى وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. یعنی روزے کے حالت میں ظاہر ہے کہ مزمزہ اور استنشاق یہ ایک ساقط نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہے کہ وہ وضو کا حصہ ہے لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر مبالغہ کریں گے نا تو یہ اللہ کا نظام ہے، ناک کے ذریعے سے چیز دماغ تک پہنچتی، جوف دماغ تک، اور جوف دماغ میں جو چیز ہوتی ہے وہ جوف بطن تک پہنچ جاتی ہے. تو ایک منفذ موجود ہے، اور جوف بطن تک یا جوف دماغ تک اگر کوئی چیز منافذ طبیعیہ کے ذریعے سے چلی جائے تو وہ مفطر بن جاتی ہے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے وہ جوف دماغ یا جوف بطن تک نہیں پہنچتی، اس لیے آنکھ میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، دوا بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک میں نہیں ڈال سکتے. تو یا استنشاق میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں پانی دماغ تک نہ پہنچ جائے اور وہ جوف دماغ تک پہنچ جائے مفطر ہے. اور یہ حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ دماغ اور جوف بطن میں ایک راستہ ہے. ابھی ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کی بچی کو اسی طرح کی کوئی تکلیف تھی، تو ڈاکٹروں نے دماغ سے بطن تک ایک عارضی نس ڈالی تاکہ دماغ میں پانی جمع ہو رہا تھا اور وہ سر جو ہے پھول رہا تھا. سبحان اللہ.
اللہ نے ہمیں کیسا صحت مند بنایا. تو ایک مصنوعی انہوں نے ایک نلکی ڈالی ہے دماغ سے پتھر کس طرح ڈالی ہوگی, اور وہ جوف بطن تو مت دماغ میں اور جوف دماغ میں اور جوف بطن میں بھی ایک پائپ لائن ہے, ایک راستہ ہے. تو اس لیے جو چیز جوف دماغ تک پہنچ جائے, جوف بطن تک پہنچ جائے, منافذ اصلیہ کے ذریعے سے مفطر بنتی. البتہ جو منافذ طبیعیہ نہیں ہے اس کے ذریعے سے اگر پہنچ جائے, مثلا انجیکشن سے, تو انجیکشن سے دوا ظاہر ہے کہ پہنچتی ہے, لیکن وہ اول تو بطن تک نہیں پہنچتی ہے, رگوں تک پہنچتی ہے, شریانوں تک. اور اگر بطن تک بھی پہنچ جائے, دماغ تک بھی پہنچ جائے, تو چونکہ منافذ طبیعیہ جو فطری منافذ ہے ان کے ذریعے سے نہیں پہنچتی, اس لیے روزے کی حالت میں انجیکشن یہ مفسد صوم نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم الصعوت للصائم. صعوت ناک میں جو دوا ڈالی جاتی ہے, آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ناک میں اگر دوا ڈالی جائے گی تو وہ یقیناً دماغ تک جائے گی, جوفی دماغ تک, اور جوفِ دماغ سے جوفی بطن کا, اور یہ فطری اور طبیعی منفذ ہے. تو یہ طبیعی اور فطری منفذ سے جو چیز اندر جائے گی وہ مفطر بن جائے گی. جی. ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قولهم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وبه قال حدثنا کوئی شخص کسی جگہ مہمان ٹھہرا اور وہ روزہ رکھ رہا ہے, تو یا تو وہ میزبان کو بتائے گا نہیں, تو میزبان کو افسوس ہوگا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور بغیر سحری کے رکھا ہے, میں بتایا نہیں, آپ اس کی خدمت کرتے. اور اگر وہ میزبان کو بتائے تو ایک اضافی بوجھ ڈالنا ہے نا, جو ان کے اپنے کھانے پینے کے اور پکانے کے اوقات ہیں, تو اب اس کے لیے ان کو الگ سے اہتمام کرنا پڑے گا سحری کے واسطے اٹھنے کا. تو اس لیے اپنا یہ شوق اپنے گھر میں پورا کرے, مہمان بن کے اور کسی میزبان کے پاس جا کے وہ اس شوق سے اپنے آپ کو بچائے. جی. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ عقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. تطوعا کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو سبھی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے, تو اس میں اگر کسی کیا مہمان بن کے جائے اور ان کو بتانا کوئی ضروری نہیں, اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, سب کو اٹھنا ہے, سب کو سحری کرنی ہے, تو وہاں ان کو بوجھ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ نفلی روزہ رکھے تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی. جی. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا, وهذا حديث ضعيف أيضا. أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر, وهو أوثق من هذا وأقدم. وهو أوثق من هذا وأقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الاعتكاف. وبه قال حدثنا باب ما جاء في الاعتكاف. تو اعتکاف جو ہے وہ سب جانتے ہیں, اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. کہ اعتکاف واجب ہے, کہ کوئی شخص جو ہے نظر مانتا ہے, منت مانتا ہے, وہ چاہے رمضان میں ہو یا خارج رمضان میں ہو. رمضان میں ہو تو رمضان کے روزے اس کے لیے کافی ہے, لیکن اگر خارج رمضان اس نے اعتکاف کے نظر مانی تو اس میں روزہ رکھ کے اعتکاف کرنا پڑے گا. روزے کے بغیر اعتکاف کا تصور نہیں ہے. یہ اعتکاف واجب ہے. اعتکاف جو مسنون ہے, سنت مؤکدہ علی الکفایہ, وہ عشر اخیرہ رمضان کا اعتکاف ہے, وہ مسنون ہے. اور اگر سارے محلے کے لوگ میں سے کوئی بھی مسجد میں نہ بیٹھے تو سب کو گناہ ہوگا. علی الکفایہ ہے. اور تیسری قسم کا اعتکاف مستحب اعتکاف ہے, جتنے دیر کا بھی ہو. مسجد میں گئے تو اعتکاف کی نیت کی تو مستحب اعتکاف ہے, اس کے لیے کوئی روزہ ضروری نہیں ہے. تو یہ 3 قسمیں اعتکاف کا. اور اعتکاف جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی. 10 دن کی بھی 20 دن کا بھی اعتکاف آپ نے کیا. اور اعتکاف میں تو آدمی اس خیال سے جاتا ہے کہ میں اس در سے اس وقت تک نہیں ٹروں گا جب تک کہ میری مغفرت نہ ہو. ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. تو اعتکاف ایک بڑا پرکیف عبادت ہے، اور معتکف کا سونا بھی عبادت میں سمجھا جاتا ہے، سونا بھی اس کا یعنی اطاعت سمجھا جاتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور احادیث میں بھی اس کی فضیلت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله ومتعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. سبحان الله. جی. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. یہ دلچسپ بات ہے. دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی معتکفہ، کہ فجر کی نماز پڑھ کے یعنی کون سی تاریخ کو 21ویں رمضان کو فجر کی نماز پڑھ کے معتکف میں داخل ہوتے تھے. اس حدیث کے ظاہر سے امام اوزاعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی قول استدلال یہ ہے کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے فجر کے بعد. لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اعتکاف عشر اخیرہ کا ہوتا ہے، اور عشر اخیرہ ہر دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے. جو دن ہوتا ہے نا وہ مغرب کے بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، سوائے یوم عرفہ کے کہ اس وہاں نظام دوسرا ہے. لیکن باقی سب جگہ تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب کے وقت سے بدلتی ہے. انگریزی تاریخ تو رات کو 12 بجے سے بدلتی ہے، لیکن جو شرعی تاریخ ہے وہ بدلتی ہے مغرب کے بعد سے. چنانچہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شب جمعہ کہلاتے ہیں نا، کہ بس اب جمعہ کا دن شروع ہو گیا، آج رات ہے. اور جمعہ کے بعد کی رات کو شب جمعہ نہیں کہا جاتا. شب جمعہ اس کو کہتے ہیں جو جمعہ کا دن شروع ہونے سے پہلے جو رات ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے. تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے معتکف کو 20 رمضان کی تاریخ میں غروب سے پہلے مسجد میں جانا چاہیے. اعتکاف اسی طرح شروع ہوتا ہے. اس حدیث سے اور نظرات کا استدلال ہے. جمہور نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعتکاف 21 کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع کیا تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ تو رات ہی کو چلے گئے تھے، عبادت میں مشغول رہے. یا معتکف میں داخلے کا ذکر ہے. معتکف وہ کوٹری ہے جس میں رات بھر معتکف جو ہے وہ اپنی عبادت کرتا رہتا ہے اور صبح کو آرام کرتا ہے. تو وہ معتکف اس کوٹری میں چلا جاتا ہے، اس خلوت خانے میں. تو یا اس خلوت خانے میں جانے کا ذکر ہے، اعتکاف شروع کرنے کا ذکر نہیں. اعتکاف تو شروع ہوتا ہے 20 رمضان کی تاریخ میں غروب سے پہلے مسجد میں جانے سے. جی. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب. اصل جمهور کا مسلک یہ إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد.
جس دن سے اعتکاف کرنا ہے تو اس دن سے پہلے کی جو رات ہے وہ غروب سے پہلے وہاں داخل ہو، اپنا اعتکاف شروع کرے، فجر کے بعد اعتکاف کا اعتبار نہیں۔ وقت قعد فی معتکفہ، اور بیٹھ جائے وہاں، وہ قول سفیان الثوری و مالک بن انس۔ جی باب ما جاء في ليلة القدر. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. لیلۃ القدر کے بارے میں بے شمار اقوال ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی بھی ہے یا ختم ہو گئی، اور اگر باقی ہے تو کسی خاص زمانے میں ہوتی ہے یا یہ کہ صرف رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جمہور کا قول یہ کہ رمضان میں دائر ہے، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی ظن غالبی ہے تاخراتوں میں، تاخراتوں میں بھی جو غالب گمان ہے وہ 27 27ویں شب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو پردے میں رکھا ہے تاکہ لوگ اگر اس کو متعین کر دیا جاتا تو لوگ سارا کام چھوڑ کے بس ایک رات کو متعین کر دیتے، اور اس میں تو لوگوں تاکہ لوگوں میں جستجو رہے، طلب رہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ خواجہ خواجہ تھی جو ہے شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ انسان کو ہر رات کو اس طرح گزارنا چاہیے، بس چند راتیں باقی ہے زندگی کی، چند راتیں باقی ہے، چند راتیں۔ یہ جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کی عمریں 20 25 30 سال سے تو کوئی بھی 30 سال تک تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک مولانا صاحب ہے وہ 45 سال کے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا آج کل، وہ ایک مولانا صاحب ہے وہ 45 سال کے، باقی 30 سال سے کوئی بھی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 20 سال اور 30 سال جو ہے نا، یہ جو عمر کا سرمایہ ہے آپ کے پاس، اس میں سے 25 سال اور 20 سال استعمال ہو گئے۔ اب وہ کتنا سرمایہ ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بڑا حصہ استعمال ہو گیا۔ اب مڑ کے دیکھو کیا اس جو استعمال ہو گیا اس سے آپ نے کیا کھویا کیا پایا، کھویا زیادہ ہے پایا کم ہے۔ تو اس لیے ہر رات کو شب قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ جو بہرحال یہ یہاں بھی یہ فرمایا کہ رمضان میں اس کو تلاش کرو، اور رمضان کی بھی آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن جو انشاءاللہ پوری رمضان میں ہر رات کی قدر پہچانے گا اس کو تو اللہ نے چاہا تو مل ہی جائے گی۔ جی وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن صامت رضي الله عنهم وعبادة بن صامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور تعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي رحمه الله كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نهي ما يسأل عنه. يقال نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسها في ليلة كذا. مطلب یہ کہ جو روایت میں ہے کہ 21 23 25 27 تو یہاں اس رات کی اہمیت اور اس کے قدر و قیمت بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کسی نے سوال کیا وہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسی میں تلاش کرو۔ کسی نے 21 کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی کسی نے 23 کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے 23۔ تو یہ ان میں کوئی یعنی مقصود ہے ترغیب دینا کہ ان راتوں کی قدر و منزلت کا احساس کرے، ان کو اہمیت دے،
یہ مطلب ہے. باقی ظاہر ہے کہ یہ تو خفیہ رات ہے، کوئی متعین کر کے یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ کون سی رات ہے. جی. قال الشافعي رحمه الله وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف أنها ليلة تو ابی ابن کعب قسم کھا کے فرماتے تھے کانوا یحلف انها لیلۃ 27 کہ 27ویں شب ہے. جی. ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. مطلب یہ کہ یعنی اس کی جگہ متعین نہیں ہے، دائر ہے، کبھی 21 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 23 اس طرح. جی. قال أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة بهذا. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ناسم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أني علمت گڑبڑ نہ کرو مولانا صاحب، کیا بات ہے؟ أني علمت انا علمتا ابا المنذر، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابا المنذر منادہ ہے. ابی ابن کعب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے ابا المنذر انہا لیلۃ 27 کہ 27ویں شب ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کی؟ قال بلا قال بلا فرمایا کہ ہاں بالکل یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ یہ کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیلۃ صبیحتها تطلع الشمس لیس لها شعاع، کہ یہ جو شب قدر ہے نا اس کی علامت یہ ہے کہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے نا تو اس میں وہ درخشانی ہے اور وہ نہیں ہوتی، وہ شعاعی کیفیت نہیں ہوتی. تو یہ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ عام آدمی تو اس کا ادراک کر نہیں سکتا. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے نا سماوات سے بکثرت زمین پر آئے ہوتے ہیں اور صبح کو ہو جاتے ہیں، تو ان کی کثرت سے کی وجہ سے، ان کی ہجوم کی وجہ سے وہ سورج کی شعاعیں مغلوب ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی نورانی مخلوق ہے. بہرحال حضرت ابی ابن کعب نے بات ارشاد فرمائے کہ اس صبح کو سورج میں جو چمک دمک معمول کی ہوتی ہے وہ اس دن مدھم پڑ جاتی ہے. سبی لیلہ انہا لیلۃ صبیحتها تطلع الشمس لیس لها شعاع. جی. فعددنا وحفظنا، تو ہم نے گن کے رکھا اور ہم نے اس بات کو یاد رکھا کہ یہ رات 27ویں شب کی، اس لیے کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا اس کا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے چشم بینا والے لوگ تھے، اب ہم جیسے نابینا تو نہیں اندازہ لگا سکتے. واللہ لقد علم ابن مسعود انہا فی رمضان، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ خارج رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں ہے. وانہا لیلۃ 27 اور وہ بھی آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی تاخرات میں، تاخرات کی بھی 27ویں شب میں. ولیکن کرے ہیں یخبرکم فتتکلوا، کہتے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ تھا لیکن انہوں نے اس بات کو زیادہ مشہور نہیں کیا کہ لوگ کسی ایک رات کی تلاش میں توکل کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ سب لوگ ہر رات کو شب قدر کی نظر سے دیکھیں. جی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر فإني سمعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جس کی وجہ سے میں بس اگر اس کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہوں نا تو صرف آخری عشرے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کوئی ایسی بات ہے جس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ خارج رمضان میں نہیں ہے اور عشرے اول اور عشرے دوم میں بھی نہیں ہے، عشرے سوم میں، عشرے اخیرہ میں ہے. ما انا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا فی العشر الاواخر. ایک بات میں نے سنی ہے اس لیے میرا ظن غالب یہ کہ وہ آخری عشرے میں ہے. فإن سمعت یقول، وہ کیا ہے یہ فرمایا اپنے التمسوها فی 9 یبقین او 7 یبقین. دیکھو عرب کے لوگ جو تھے نا وہ جب تاریخ
کا حوالہ دیتے تھے تو یکم سے لے کے 15 تک وہ کہتے تھے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. لیکن اس کے بعد جب حوالہ دیتے تھے مہینے کا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ صاحب یہ 18ویں تاریخ ہے اور 21ویں تاریخ ہے اور 20ویں تاریخ ہے، بلکہ پھر معکوس دیکھتے تھے آخری شہر سے. تو 30 سے یقین کا مطلب یہ ہے کہ جب آخر سے 9 راتیں باقی ہو تو وہ 21ویں شب ہے. اسی طرح 7 یقین، اسی طرح 5 یقین. تو یہ ان کا طریقہ تھا. تو یہ جو طریقہ ہے نا یہ آخری عشرے سے کہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو یقین تھا کہ یہ رات آخری عشرے میں. یہ للتمسوا فی 9 یبقین، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں مہینے کے ختم ہونے میں تو گئے کہ 21ویں شب ہو گئی تقریباً. او 7 یبقین او 5 یبقین او 3 او آخر لیلہ. آخر لیلہ کون سی ہوگی؟ یعنی رمضان کے آخری رات اس سے ہٹ گئی. قال وکان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی فی ال20 من رمضان کصلاته فی سائر السنہ. کہتے 20 دن تو ایسے گزارتے تھے جیسا کہ عام معمول تھا ان کا تہجد پڑھنے کا، تو 20 راتیں تو اس طرح گزارتے تھے. فاذا دخل العشر اجتہد، لیکن جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو پھر کمر کس لیتے تھے. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح. جی باب منهم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريمة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن عن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. ترغیب دینے مقصود ہے کہ سردی کا جو زمانہ ہوتا ہے نا اس میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے. بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، دن چھوٹا ہوتا ہے، راتیں لمبے لمبے ہوتی ہے. اس لیے جو اس موسم میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو آسانی سے رکھ سکتا ہے. اس کو فرمایا غنیمت باردہ فرمایا. کیا؟ غنیمت باردہ. تو غنیمت باردہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ٹھنڈی غنیمت. ایک تو گرم غنیمت ہوتی ہے کہ صاحب حرب و ضرب کے نتیجے میں یعنی مقابلے کے نتیجے میں جو غنیمت آتی ہے وہ غنیمت حارہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے جان مال کو لگانا پڑتا ہے. اور ویسے دشمن مغلوب ہو گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے تو غنیمت مالی فے اور کیا سب مل گیا تو وہ غنیمت باردہ ہے. تو کہتے ہیں ایک ایسی عبادت ہے کہ نہ بھوک کی زیادہ ساتھ آتی ہے اور نہ پیاس زیادہ ساتھ آتی ہے اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، 10-12 گھنٹے کا دن. تو اس لیے آسانی سے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم عن عامر وهو والد ابن إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. والد إبراهيم ابن عامر القرشي الذي روى بابا غلط نہ پڑھو نا یار. قرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. اب یار شروع جب کیا تھا تو اچھا پڑھ رہا تھا، اب ڈھیلا ہو گیا. کیا بات ہے؟ باب ما جاء. اچھا ان کو دے دو برابر والے کو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. على الذين يطيقونه آپ نے ابو داؤد میں پڑھا ہے اور دور الانوار میں اور کہاں کا پڑھا ہے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ بڑی مشقت سے طاقت رکھتے ہیں. تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ احیلت الصیام ثلاثۃ احوال کہ شروع میں جب
رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو سب کے لیے ضروری نہیں تھا. اگر کوئی آدمی ہے جو مشقت جس کو برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس کو اس کی اجازت تھی کہ وہ روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے. عتاقہ کے معنی کیا ہے؟ بتکلف رکھنا، مشقت برداشت کر کے رکھنا. تو ان کے لیے اجازت تھی کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے. لیکن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ اختیار ختم ہو گیا کہ اب فدیہ ویدیہ کچھ نہیں. ہاں البتہ وہ من کان منکم مریضا او علی سفر، وہ استثناء الگ حاصل ہو گیا. مریض اور اس کو، اور اسی کو حکم میں حبلہ اور مرضعہ اور شیخ فانی بھی ہے. لیکن شروع میں گویا کہ حکم یہ تھا کہ اس میں اختیار تھا کہ اگر کوئی آسانی سے نہیں رکھ پاتا اور اس کو مشقت اٹھانی پڑتی، اس لیے کہ ان کو عادت نہیں تھی، ابھی وہ اسلام کے احکام طرف رفتہ ہے، تو اجازت تھی کہ وہ افطار کرنا چاہے تو کرے لیکن فدیہ دے. اور بعد میں یہ اختیار بھی ختم ہو گیا. من شہد منکم الشہر فلیصمہ، من شہد منکم الشہر فلیصمہ نے اس اختیار کو ختم کر دیا. البتہ مسافر کے لیے اور مریض کے لیے اصالتاً مستقل آیت نازل ہوئی، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اسی کو بتاتے ہیں. جی بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله ومتعنا بعلوم وبيوز آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم قال لما نظرت على الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية. قال من أراد منا يفطر ويفتدي، کہ اگر کوئی افطار کرنا چاہتا تو اس کی اجازت تھی لیکن فدیہ دینا ہوتا. يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. اگلی آیت نے اس کو ختم کر دیا. کون سی آیت ہے وہ؟ من شہد منکم الشہر، یہ ہے نا، فلیصموا. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح غریب ويزيد هو ابن ابي عبيد مولى سلمة بن الاكوع.